غصے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک غیظ اور دوسرا غضب۔ دونوں لفظ غصے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے۔ غیظ کا جو لفظ ہے، جب بندے کو کسی دوسرے پر غصہ آئے اور وہ اس غصے کی وجہ سے اندر ہی اندر کڑتا رہے، من کے اندر ہی آگ لگی ہوئی ہو، لیکن اگلے بندے کا کچھ بگاڑے نہیں، کچھ کہے نہیں، بس من کے اندر ہی جل رہا ہے، اس کو غیظ کہتے ہیں۔ کہ اندر غصہ تو ہے لیکن وہ اگلے کو کچھ کہہ نہیں پا رہا، کچھ اس کے بارے میں کر نہیں پا رہا، انتقام نہیں لے رہا۔ اور دوسرا ہے غضب۔ غضب اس غصے کو کہتے ہیں جس کے اندر انتقام لینے کا ارادہ بھی ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت کے لیے فقط غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بندوں کے لیے غیظ اور غضب دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور ذنون جب غصے کی حالت میں چل دیے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ تو یہاں غیظ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو دونوں الفاظ مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے فقط غضب کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے، تو انتقام کے ارادے کے ساتھ آتا ہے۔ وہاں اندر ہی اندر جلنے کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ قادر مطلق ہے، خالق حقیقی ہے۔ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ تگنی کا ناچ نچوا دیا کرتے ہیں، پھر انسان گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل ہو جاتا ہے۔